السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی زاہد تنویر آپ سب کا اس لائیو ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کا ٹائٹل پڑھا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھانا کھلایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا عجیب ٹاپک لے کر آ گئے ہیں آپ۔ عموماً جو ہے میری جو اکثر پوسٹیں یا ویڈیوز ہوتی ہیں یہ جو ہے مڈل ایسٹ پالیٹکس، یہ پولیٹیکل چیزیں، سیاسی حالات وغیرہ ان چیزوں پہ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ کیا گھر کی سیاست کے اوپر جو ہے یہ کون سی ویڈیو آ گئی؟ تو بہرحال یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو آپ دلچسپی سے سنیے، اس کو جو ہے نا آپ یاد رکھیے واقعے کو۔ بڑا اچھا واقعہ ہے اور یہ اصل میں میرے ایک دوست کے دوست کا واقعہ ہے، تو میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، اور یہ مجھے میرے ایک اور دوست نے بتایا کہ بھئی اس طریقے کا واقعہ ہے۔ تو دیکھیے یہ ماشاءاللہ اتنا زبردست واقعہ ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو جو ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کہ میرے دوست جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے ابھی کیا بغیر نام لیے، تو ان کی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے کھانا کھا رہے تھے، اپنی اہلیہ اور ماں کے ساتھ جو ہے یہ کھانا کھا رہے تھے۔ تو جب کھانا کھا رہے تھے تو اکثر ہوتا ہے نا، نئے دولہا دلہن ہے تو وہ جو ہے ایک دوسرے سے کافی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے تو نئے دولہا دلہن نہیں بلکہ ہمیشہ ہی جو ہے میاں بیوی کو محبت کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ اب شروعات میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا، تو اپنی بیوی کو انہوں نے جو ہے ہاتھ سے کھانا کھلایا ماں کے سامنے۔ تو اب ہوتا کیا ایسے سچویشن میں کہ بیوی کی نظر میں جو ہے گھر پہ قبضہ کرنے والا ایک، یعنی بتایا جاتا ہے کہ گھر پہ قبضہ کرنا ہے، بیٹا جو ہے شرمندہ ہو جاتا ہے، ماں جو ہے غصے سے دیکھتی ہے۔ ہاں، یہ سب جو ہے آپ کے ہمارے ملکوں میں جو ٹی وی سیریل چلائے جاتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کا ذہن بھی کچھ اس طرح سے انسیکیور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایسی چیزوں کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بہرحال یہاں پہ ہوا کیا، یہاں پہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھانا کھلایا، یہ دیکھ کر ماں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جو انہوں نے ماں نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں کے بیچ میں محبت ایسے ہی رکھنا۔ تو وہ ہے نا مثالی بات، ہے نا مثالی چیز، یعنی یہ تو مطلب ماشاءاللہ یہ ایکسیپشنل چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں ایسی چیز ہونی چاہیے۔ یعنی ہر پیرنٹس کو، ہر ماں باپ کو ایسا سوچنا چاہیے اپنے بچوں کو لے کر۔ ویسے تو میں کوئی خاص میرج کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں ہوں، نہ تو وہ میرا کوئی ایریا آف ایکسپرٹیز ہے، مگر بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں اور دیکھنے میں آتے ہیں، لوگ سناتے ہیں فون کر کے۔ اور ویسے تو میں 2-3 سال پہلے بہت زیادہ ایسے جو ہے ایشوز میں کافی ایکٹیو بھی رہا کرتا تھا، مگر جو ہے یہ چیزیں میں نے غور کی ہیں کہ اکثر گھروں میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اور بچوں کے بیچ میں یا ماں کے بیچ میں یا میاں کے بیچ میں یا بیوی کے بیچ میں، یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک پارٹی کو کافی جو ہے انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ روٹ کاز پہ تھوڑا سا غور کریں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، آپ جو ہے بہتر، آپ جو تجربے کار لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر جو بیسک روٹ کاز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کو کافی انسیکیورٹی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر لڑکے کی شادی ہوئی ہے اور اگر وہ بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں بہت زیادہ انسیکیور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کی بات سنتا ہے تو ماں جو ہے کافی انسیکیور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس انسیکیورٹی کو لے کر وہ تھوڑا سا مطلب وہ سمجھتی ہے کہ بھائی اب میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پال پوس کے بڑا کیا، تو تھوڑا سا یہ ہے۔ اب یہاں پہ جو بڑا رول ہے، بڑا جو رول جس کو پلے کرنا ہے وہ لڑکے کو پلے کرنا ہے۔ اس کو اتنا سینس اور اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ جائے وہ بیلنس کہاں پہ کیسا بیلنس کرنا ہے۔ ویسے یہ ٹپس اور ٹیکنیکس تو بھائی وہ تجربے کار لوگ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بیلنس کیسے کرنا ہے، مگر دعا بھی کرنا چاہیے اللہ سے کہ بھائی اللہ تعالی ہم کو یہ قابلیت عطا کرے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو بیلنس کر سکیں پراپرلی۔ تو یہاں پر یا تو بیوی کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ میاں جو ہے میری بات نہیں سن رہے ہیں، مجھے لائٹ لے رہے ہیں، یا جو بھی ہے، یا وساوس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ شیطان وسوسے بھی ڈال سکتا ہے اس طرح سے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے پیرنٹس کو بھی اس طرح کی جو ہے انسیکیورٹیز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اکثر جو ہے گھروں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور جو ہے نا فتنے فساد ہوتے ہیں۔ تو ایسے جب حالات اور واقعات جو ہم اکثر روزمرہ کی زندگی میں سنتے ہیں کہ بھئی ان کے گھر میں طلاق ہو گیا، یہاں پہ یہ ہو گیا، یہاں پہ یہ ہو گیا، تو ایسے حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی ماشاءاللہ پیرنٹس ہے، ایسی بھی ماں ہے
جو اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا اپنے ہاتھ سے ماں کے سامنے کھلا رہا ہے، اور ماں دیکھ کے دعا دے رہی ہے کہ اللہ جو ہے اس جوڑے کو سلامت رکھے اور ایسی محبت ہمیشہ قائم رکھے. تو بھائی یہ چیز جو ہے ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ بھائی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ کہ جو ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہے اور میں جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بیویوں کو نہیں مارا. اور صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، کبھی انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی انہوں نے نہیں مارا. مگر ہمارے پاس پرابلم یہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے تھوڑی سی میسوجنک سوسائٹی ہے. اب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑی سی فیمینسٹ باتیں. فیمینسٹ میسوجنسٹ کا مسئلہ یہ نہیں ہے یہاں پہ، تو بھائی اسلام اور دین کا مسئلہ ہے. آپ کو بیلنس کرنا، کیسے بیلنس کرنا، کیا کرنا، آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا تو سمجھنا چاہیے. تو بھائی یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اگر بیوی کی بات زیادہ سنتا ہے یا پھر بیوی سے زیادہ محبت ظاہر کرتا ہے پبلک میں، ٹھیک ہے، پبلک میں زیادہ محبت ظاہر کرتا ہے، بیوی کو لے کے گھومتا ہے یا ہوٹل ووٹل لے کے جاتا ہے، تو لوگ جو ہے نا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کا یہ کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تو جورو کا غلام ہے، یا ہینڈ پیکڈ ہے، یا پھر جو ہے یہ جو ہے دیکھو کس طرح سے یہ زن مرید ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہے نا مذاق اڑاتے ہیں. اب وہ مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کیونکہ بھائی ان کی زندگیاں اجڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں ڈس فنکشنل ہوتی ہیں، ان کے بچے ان کو سنتے نہیں ہیں، ان کی بیوی جو ہے نا ان کو جوتے پہ رکھتی ہے، تو وہ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہے نا بہت فرسٹریٹڈ رہتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے جلن اور حسد کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے محلے کا لڑکا یا ان کے خاندان کا لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہ رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کو لے کے گھوم رہا ہے، اس کو ہوٹل ووٹل لے جا رہا ہے کھانے کے لیے، تو یہ دیکھ کر بھی جو ہے لوگ جو ہے حسد بھی کرتے ہیں. اور حسد میں کیا کرتے ہیں، اکثر جب لوگوں کو حسد ہوتی ہے یا پھر لوگوں کو جو ہے لگتا ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں، تو ایک ہی چیز ان کے پاس ہوتی ہے، ان کا ڈیفنس میکینزم. اور ان کا ڈیفنس میکینزم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے آپ کا پبلک میں مذاق اڑائیں گے، یا پھر آپ کے اوپر جو ہے تانے کسیں گے، یا پھر جو ہے نا آپ کی کھلی اڑائیں گے، یا سرکازمس وغیرہ دیں گے. تو یہی چیز ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں تو اس طرح کے سرکازمس اور اس طرح کے ٹونٹس جو ہے نا پبلک میں دیے جاتے ہیں. تو اب اس کو لگتا ہے کہ بھائی کیا میں واقعی میں زن مرید ہوں، کیا واقعی میں جو ہے جورو کا غلام ہوں. تو لہٰذا وہ کیا کرنا شروع کرتا ہے، وہ گھر میں تو ٹھیک رہتا ہے، جیسے پبلک میں آتا ہے وہ بیوی کے اوپر جو ہے نا غصہ بتانا شروع کرتا ہے، غیر ضروری غصہ بتانا شروع کر دیتا ہے. بیوی دکھتے ہی جو ہے نا غصہ بتانا شروع کر دیتا ہے وہ، بس یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی میں جو دیکھو کیسا، مطلب میرا روب کیسا ہے بیوی کے اوپر. تو بھائی یہ پبلک کو دکھانے کے لیے یہ فضول چیزیں ہمارے لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا گھروں میں نہ سکون رہتا ہے، نہ یعنی خوشی رہتی ہے. میاں بیوی کے درمیان میں ہمیشہ چک 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 رہتی ہے. بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ مجھے ایک ایسی عورت سے بچا جو میرے بال جو ہے بوڑھا ہونے سے پہلے سفید کر دے. تو مطلب ایک اچھی بیوی ملنا نعمت ہے. جب اچھی بیوی ملتی ہے تو لوگوں کو قدر نہیں ہوتی، لوگ قدر نہیں کرتے اس کی، اور قدر نہیں کر کے جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا کچھ نہ کچھ گڑبڑ شڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا گھر میں گچ پچ شروع ہو جاتی ہے. تو انسیکیورٹیز اور لوگوں کی جو انپٹس ہیں، غیر ضروری انپٹس، لوگوں کا غیر ضروری اپنی لائف میں انوالومنٹ، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا گھر جو ہے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بھی اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ روٹ کاز کو پکڑنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آئے گی کہ لوگ جو ہے میرج کاؤنسلنگ کے نام پر سمجھانے کے بدل وہ الٹا جو ہے فساد مچا دیتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے، غور کریے کہ میرج کاؤنسلنگ کے نام پر وہ غیر ضروری آپ کی پرسنل لائف میں اتنا زیادہ گھس جاتے ہیں کہ وہ جو ہے معاملہ سنبھالنے کے بدل الٹا بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ شیطان کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ، سب سے بڑا اکمپلشمنٹ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالے. اور آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہی ہوگا، سورہ بقرہ کی 102 آیت جو ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو فرشتے آئے تھے ہاروت ماروت، انہوں نے آ کر جو ہے جادو سکھایا تھا، اور میاں بیوی کے درمیان میں درار ڈالنے والا جو ہے یہ بڑا جادو ہے. تو بڑے حال یہ شیطان کے لیے بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں آپ کی بیوی کے تعلق سے،
یا اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی بیوی کا جب ذکر کرتے ہیں نا اپنے دوستوں کے سامنے تو اری توری سے کرتے ہیں. یہ بھی میں نے بہت غور کیا, یعنی کہ اری توری سے ذکر کرتے ہیں, مطلب وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں ڈومیننٹ ہوں اور بیوی کا کوئی وقار نہیں ہے. تو بھائی یہ جو ہم جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں رہتے آئے ہیں, یہاں پر جو ایک کلچرل امپیکٹ ہمارے ذہنوں پر پڑا ہے, بہت ہی گندا امپیکٹ پڑا ہے ہمارے ذہنوں پر. آپ جانتے ہیں, میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا, جو ہندوستان میں جو اکثر لوگ رہتے ہیں وہاں پر جو ہے عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. بلکہ ایسے بہت سارے علاقے ہیں ہندوستان میں, نارتھ انڈیا وغیرہ میں, جہاں پہ ٹوائلٹس بھی نہیں ہیں, تو لیڈیز جو ہے نا پورا دن ٹوائلٹ ہی نہیں جاتی, مطلب صبر کر کے رہتی ہیں, صبح جاتی ہے ٹوائلٹ کو تو پھر اس کے بعد ٹوائلٹ ہی نہیں جاتی, اندھیرے میں جاتی ہیں. تو اتنا مطلب ایسی سوسائٹیز کے درمیان میں جب ہمارے لوگ رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا ذہن بھی ایسا ہی بنتا ہے. اور پھر وہ خاندان والوں کا غیر ضروری جب انوالومنٹ آتا ہے تو اس میں بھی جو ہے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو بہرحال پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, یہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ بیٹا اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو جب کھانا کھلا رہا تھا, تو یہاں پہ بیٹے کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. یعنی یہاں پہ مرد کا ہی بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ سینس کر لیتا ہے کہ کہاں پہ کس چیز کو کیسے بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, بیوی کو اگر وہ باہر لے کے جا رہا ہے تو ماں کو کبھی وہ لانگ ڈرائیو پہ لے جائے اکیلے, بیوی کو اگر وہ بیسکن رابن لے جا رہا ہے تو ماں کو بھی وہ اکیلے کبھی بیسکن رابن لے جائے. تو اس طرح سے اس کو بیلنس کرنے آنا چاہیے. اور بھائی شیطان چاہتا ہی ہے کہ گھروں میں جو ہے درار پھیلے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, آپ دیکھیے کہ بہت سارے کنٹریز کا جو ہے نا ہیپینس انڈیکس کیلکولیٹ ہوتا ہے. جیسا آئرلینڈ ہو گیا, سعودی عرب کا بھی ماشاءاللہ کافی اچھا ہیپینس انڈیکس ہے. تو ہیپینس انڈیکس کیلکولیٹ بہت سارے فیچرز اور بہت سارے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لیولز پر, فیکٹرز پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی زندگی سے کتنا خوش ہیں. تو آپ ہمارے ملکوں میں دیکھیے کہ لوگ جو ہے ذاتی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کافی لڑائی جھگڑے ان کے بیچ میں ہوتے رہتے ہیں. پارکنگ کو لے کے لڑائی ہو گئی, اور محلے میں کوئی آگے آ کے اس کو تھوڑی سی اپنی دادا گیری بتانی ہے تو وہ آ کے جو ہے نا گھر کے سامنے گاڑی ٹھہرا کر دیتا ہے, اور پھر وہاں پہ لڑائی. پھر اس کے بعد جو ہے بس میں جا رہے ہیں تو کوئی اٹھ گیا, تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیے, وہاں پہ لڑائی, میں بیٹھنا تھا تو بیٹھ گیا. اس کے بعد روڈ پہ نکلتے ہیں تو کوئی کٹ مار کے نکل گیا, وہاں پہ لڑائی, اور گالی گلوچ اور چیخ پکار کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو بھائی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی سائیکالوجی پہ اور ہماری پرسنل لائف پر بھی امپیکٹ کرتی ہیں. جب پورا دن کام کر کے پوری ٹریفک سے تھک تھکا کے ایسی چیزوں سے ہوتے ہوئے جب انسان گھر آتا ہے تو اس کے ذہن میں کافی فرسٹریشن ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ فرسٹریشن اپنے گھر والوں پہ نکالتا ہے, وہ ان کے اوپر نکالتے ہیں. یہ فرسٹریشنز بڑھتے بڑھتے جو ہے نا انڈیویجول لیول سے فیملی لیولز پر جاتے ہیں, فیملی لیول سے لے کے سوسائٹل لیولز پر جاتے ہیں. وہاں سے ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ بڑے ہوتے ہوتے جو ہے نا ایک ملک پر بھی وہ جو ہے امپیکٹ کرتے ہیں. تو بہرحال پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہمارا جو ہے ذہن کھولنے کی ضرورت ہے. اور ذہن کھولنے کے لیے بھائی آپ جو ہے جو صحابہ کے واقعات ہیں یا پھر ہمارے جو بڑے بزرگ علماء گزرے ہیں ان کے واقعات ہیں, آپ ان کے واقعات پڑھیے, آپ کا ذہن کھلے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے بڑا مشہور سنا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایک رات ایسی نہیں گزری کہ میں میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے رہا ہوں. مطلب بھائی ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ شادیاں کر کے ماشاءاللہ یہ بیویوں کا بڑا اچھا خیال رکھتے تھے. آج ہمارے پاس مسئلہ ہی ایسا ہے, یا تو ہوتے ہیں تو پورا کا پورا بیوی کے ساتھ, یا ہوتے ہیں تو پورا کا پورا ماں کے ساتھ. یعنی انسیکیورٹی اتنی ہے. اب یہ بیچارہ جو ہے یہ بیلنس کرنے کے چکر میں جو ہے ادھر بھی جو ہے کبھی زیادہ ادھر ٹلٹ ہو جاتا ہے تو کبھی زیادہ ادھر ٹلٹ ہو جاتا ہے. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ بھائی ایسے لوگ جو ہے نا ایک ایکسپرٹ جو میرج کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں, بڑے بزرگ علماء جو تجربے کار, ایسے جو ہے گلی گلی بیٹھے ہوئے میرج کاؤنسلر جن کو نہ تجربہ ہے نہ علم ہے نہ ایکسپیرینس ہے کچھ بھی نہیں, ایسے لوگ نہیں بلکہ بڑے بزرگ حکمت رکھنے والے سمجھدار لوگوں کے پاس جا کر اس کا ایک مشورہ لینا چاہیے. اور میں نے سنا ہے ماشاءاللہ کہ بنگلور وغیرہ میں کچھ اس طرح سے جو ہے میرج کاؤنسلنگ پر شیخ عبدالعظیم مدنی, عبدالحسین مدنی ماشاءاللہ ان لوگوں نے کچھ اس طرح سے کانسیپٹ شروع کیا ہے بنگلور کے اندر جو لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو ایسے علماء جو حکیم دانشور علماء جو ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار علماء جو ہوتے ہیں, یہ لوگ اگر آ کر عوام کو سمجھائیں گے کہ بھائی کیسے کرنا ہے کیسے رہنا ہے, تو بھائی انڈیویجول لیول پر جب ہماری لائف اچھی ہوگی تو ہمارا جو ہیپینس انڈیکس ہے, ہمارے گھر میں جب ہمارا ہیپینس انڈیکس اچھا رہے گا
تو آپ اپنی صلاحیت جو ہے نا مختلف چیزوں پہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنا جاب بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہابی یا پیشن ہے وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ دوسرے کمیونٹی ایکٹیویٹیز میں بھی آپ انوالو ہو سکتے ہیں، بہت مختلف ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے جو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا ذہن جو ہے ہیپینس انڈیکس آپ کے ذہن کا جو ہے اچھا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی گھر کا ماحول پہلے اچھا ہونا چاہیے میاں بیوی کے بیچ میں مجھے اچھا یاد ہے کہ میں جب جدہ آیا تھا شروع تو ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھا، تو میں نے ان کو پوچھا تھا کہ بھائی آپ نے اپنی بیوی کو آئی لو یو بولا کہ نہیں بولا، تو اس نے بولا کہ بھائی شرم آتی ہے ہم کو آئی لو یو بولنے کے لیے، ہماری اماں دیکھ لیتی ہے نا۔ تو میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ انڈیا پاکستان سب جگہ کا ایک کامن پرابلم ہے کہ یہاں پہ جو ہے لوگ بہت زیادہ شرماتے بھی ہیں۔ اب سمجھ یہ نہیں آتا کہ بھائی حلال رشتے میں شرمانا کیسا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بھائی روڈ پہ ٹھہر کے جو ہے نا آئی لو یو پکار رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایک حکمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، ایک سنت ہے، ایک حساب سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نہ ایک دم اوور ادھر بھی اوور نہیں ادھر بھی اوور نہیں، بالکل سمجھداری کے ساتھ۔ تو یہ چند باتیں تھی، سمجھیے میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا تھا۔ ویسے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ بھائی میں کوئی میرج کاؤنسلنگ والا نہیں ہوں، مگر 2-4 سال پہلے بہت زیادہ ایسے کیسز دیکھتا تھا اور لوگ کال کر کے بتاتے تھے، تو بہت ساری ایسی چیزیں سننے میں آئی اور سمجھ میں آئی کہ بھائی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو ہے جس کو فکس کرنا، جس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر درست نہیں کریں گے ہم لوگ تو بھائی زندگی پوری ایسے ہی نکل جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا 35-36 کے ہوتے ہیں مگر بال ان کے کافی سفید ہو جاتے ہیں۔ خیر وائٹامن وغیرہ کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اکثر لوگوں کو ٹینشنز بھی بہت ہوتی ہے۔ اب ٹینشنز کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک تو کام کا ٹینشن، فائنانس کا ٹینشن، پیسوں کا ٹینشن، گھر پہ جب آتے ہیں وہاں کا ٹینشن، خاندان والوں کا ٹینشن۔ تو بھائی اللہ رحم کرے، ایسے ٹینشنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور تھوڑے کامنٹس میں دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس ویڈیو کو سماپت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آصف اعظمی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد فیروز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب عالم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی سلام وعلیکم السلام کے علاوہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں لکھ رہے یہاں پہ، ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک کو یہ بات اچھی سمجھ آئی ہے، ورنہ اکثر جو ہے لائیو ویڈیوز پر کافی لمبے کامنٹس آتے تھے۔ بہرحال دوستو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ میں ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ کی اتنی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے کہ بھائی تھوڑا سا وقت نکال کر خاص طور پر بیٹھ کے سننا پڑتا ہے۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ جو ہے آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔